الذين الطيبين الطاهرين المعصومين الذين وجبت علينا مودتهم في دين الإسلام وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون بلند ترین صفحہ. سب سے پہلے میں دعا کروں بانی مجلس کے لیے کہ مالک ذاکر محترم قبلہ شاہد کریم کے ساتھ یہ صفحہ ماتو مختوم ہے کونین اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کے جو مرحومین دنیا فانی سے چلیں گے مالک ان کے درجات بلند فرمائے. آپ آدمی جو بھی دلوں میں شرعی حاجات رکھتے ہیں سرکار باب الہوائی غازی عباس اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں جتنی دیر میں پڑھوں جتنی دیر آپ سنیں اللہ ہم دونوں کو مقصد حسین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمارے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے. یہ اس کے ٹھیک کریں ذرا آواز. اللہ کے لا رہے نمائندوں پہ بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے. جو بندے باہر کھڑے ہیں اپلیکیشن ہے اگر اندر آ جائیں تو مجلس پاک کا میں باقاعدہ آغاز کروں. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے. صاحبان محترم بس مختصر سی نوکری ہے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا میں نے لیکن اسی کے اندر میں نے پوری نوکری پیش کرنی ہے. اجازت ہے جی نوکری شروع کی ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں. اللہ کی کائنات میں جو بھی بندہ پیدا ہوا ہے وہ نجس پیدا ہوا ہے. میرے ساتھ بولیے گا. جو بھی اللہ کی کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ نجس پیدا ہوا ہے. یہ پڑھی لکھی بات ہے توضیحات مسائل کا مسئلہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ نام گھٹی اذان اقامت بعد میں کرو پیدا ہونے والے بچے کو پہلے دو غسل ولادت. غسل ولادت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیدا ہونے والا نجس ہے. تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے. آل محمد کے ذکر میں بولنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. تو جو ہے جی جو بھی پیدا ہوا ہے وہ نجس پیدا ہوا ہے. یعنی جب آیا تھا تو نجس تھا جب جا رہا تھا تو اتنا نجس تھا کہ اسے 3 دن غسل دینے پڑے. جی یہ صدا آباد ہیں جو بول پڑے ہیں. اللہ علیہ محمد علیہ السلام آپ کے رزق وقت عزت میں اضافہ فرمائے. جب آیا تو نجس جب جا رہا تھا تو نجس. بندہ راج ہو ملک ہو عوان ہو کسی ذات برادری سے تعلق رکھنے والا ہو کہیں کے رہنے والا ہو جھونپڑی میں ہو کار میں ہو کوٹھی میں ہو جہاں مرضی رہنے والا ہو. میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. صاحبان محترم بندوں کو شیعہ بندے ہمیں شیعہ کافر کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں کافر نہ کہے قرآن پڑھ کتاب پڑھ. یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب بندہ آیا تھا تو نجس تھا یعنی آیا تو اسے غسل ولادت دیا گیا. جب جا رہا تھا تو اتنا نجس تھا کہ جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس ہو گیا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں صاحبان محترم اللہ جانے بندوں کی عقل کو ہو گیا ہے. جب آیا تھا تو نجس تھا جب جا رہا تھا جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس. یعنی فیصلہ ہوا کہ انسان کی ساری زندگی گزری ہے دو نجاستوں کے درمیان. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بندے کی ساری زندگی گزری ہے دو نجاستوں کے درمیان. مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں گیا تو مسجد سے. آیا تو کعبے میں گیا تو مسجد سے. مقابلہ اس کا ہو رہا ہے. تو صاحبان محترم علماء نے کہا ہے
ذاکر صاحب قبلہ توجہ کیجیے گا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے اگر کتا مر جائے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایک بندہ اٹھا، اس نے کتے کی دم سے پکڑ کے کتے کو مسجد سے تھوڑا دور لے گیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کتے کو دم سے پکڑا، مسجد سے تھوڑا دور لے گیا تاکہ نمازیوں کو اذیت نہ ہو. اس نے کتے کو دم سے پکڑا، ادھر سے آذان سنی، بھاگا بھاگا مسجد میں آیا، عالم دین سے پوچھا کہ بلا مسجد کے سامنے کتا پڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ لگایا ہے، اب کیا حکم ہے؟ آذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت قلیل ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ دھو کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکتا ہے. توجہ صاحبان محترم، بھائی کتے کو ہاتھ لگا تھا جو نجس العین ہے. علماء نے کہا کہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. ایک دن وہی بندہ ایک بندے کو غسل دینے کے بعد نماز کا وقت قریب تھا، عالم دین کے پاس آیا، اس نے کہا نماز کا وقت قریب ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا اس دن تو نے کتے کو ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ دھو لیا تھا، تو ہو گیا تھا پاک، آج تو نے بندے کو ہاتھ لگایا ہے اور وہ بھی مردہ کو ہاتھ لگایا ہے. اس نے کہا قبلہ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اب کرنا ہے غسل مسح میت. بندے اللہ جانے علی سے مقابلہ کس چیز کا ہے؟ میں کہتا ہوں بندے کو ہاتھ لگا تھا، اسے غسل مسح میت کرنا پڑ گیا. حیران اس بات پہ ہوں کہ بندے مرتے مرتے مر جائیں، کتے جیسے نہیں ہو سکتے. علی کی برابری کہا. بندہ مرتے مرتے مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو سکتا. تیاری علی جیسا بننے کی ہوئی ہے. ایک جملہ کہوں فی البدیہہ ابھی ذہن میں آیا تو سرکار علامہ حضرت زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ممبر پہ بات آئے وہ مجمع کی امانت ہوتی، اس تک پہنچا دینی چاہیے. قبلہ تو سے توجہ کرے آج بندے آنے نا رسول ساڑھے جو اسی رسول جائے گل کر دیں نا، تسی بھی سنیے، میں پڑھی ہوئی ہے تو سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے اس بات کا قرآن میں جواب دیا ہے کہ بندے کہتے ہیں ہم محمد جیسے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ كَفَيْنَكَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے رسول جو تجھ سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں میں اللہ ان کے لیے کافی ہوں. جو تجھ سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں ان کے لیے میں اللہ کافی ہوں. لے جی 2 جملے نوکری میں تمام ہو گئی. ناروال میں آپ آزاد کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے میں شیخوپورہ سے حاضر ہوں، تو بس 2 جملے نوکری تمام ہوگی. صاحبان محترم، یہ جو اب لائٹ چل رہی ہے اسے پاور کہاں سے مل رہی ہے؟ کسی نہ کسی الیکٹرک ہاؤس سے. تو وہ جو الیکٹرکسٹی ہے یہ دریافت کب ہوئی؟ مجھے پتہ ناروال والے علماء پرست لوگ ہیں اور علم دوست لوگ ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی، اور جتنی میں دقیق اور عظیم بات کر رہا ہوں اتنی مجھے داد اور دعا بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ الیکٹرکسٹی کب پیدا ہوئی؟ آپ تحقیق کیجئے. زیادہ سے زیادہ 200 یا 300 سال ہوئے. دریافت کس نے کی؟ مائیکل فیراڈے نے. جنہوں نے سائنس پڑھی انہوں تو پتا ہوگا نا. مائیکل فیراڈے نے اسے دریافت کی. ایک دن امام جعفر صادق شہنشاہ کے پاس کے پاس مولا کے ایک شاگرد بیٹھا تھا. مولا نے کہا آج تجھے اپنے دادا علی کے فضائل سناؤں. آج تجھے اپنے دادا علی کے فضائل سناؤں. کہا مولا فرمائیے. مولا نے فرمایا کہ ایک دن میرے دادا دریائے فرات پہ بیٹھے تھے، بات سنی ہو کوئی داد دعا نہیں، اور نہ سنی ہو داد دعا میرا حق بنتا ہے، اور حق کا غاصب کا مطلب شیعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. صاحبان محترم معصوم نے فرمایا کہ دریائے فرات پہ بیٹھے میرے دادا علی نے پانی کا ایک چلو بھرا، چلو کو اوپر سے نیچے گرایا، نیچے گرا کے اس پانی کو مخاطب کر کے کہا
اے پانی میں علی اگر چاہوں تو تیرے ساتھ کوفہ و بصرہ کو روشن کر دوں. اے پانی اگر میں علی چاہوں تو تجھ سے میں کوفہ و بصرہ کو روشن کر دوں. میں حیران اس بات سے ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پانی کو اوپر سے نیچے گرائیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے. میرے مولا نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پانی کو اوپر سے نیچے گرائیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے. پانی کو اوپر سے نیچے، میں آپ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی، پانی کو اوپر سے نیچے گرائیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے. پانی کو اوپر سے نیچے گرائے تو بجلی پیدا ہوتی ہے. صاحبان محترم، اس لائٹ کو دریافت بھی کسی نہ کسی انگریز نے کیا ہے، کسی کرسچن نے کیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا امیر کائنات نے بتا دیا تھا کہ پانی کو اوپر سے گرائے تو بجلی پیدا ہوتی ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں جنہیں 1400 سال میں علی کا ایک اشارہ سمجھ نہیں آیا، انہیں علی کیسے سمجھ آئے گا؟ جنہیں ابھی تک میرے مولا کے ایک اشارہ سمجھ نہیں آیا. اور چونکہ ابتدائی مجلس ہے، آخر جملہ فضائل کا، نوکری میری تمام ہو گئی. امام زمانہ اپنے گھروں میں حدیث قصہ ضرور پڑھا کریں. معصوم فرماتے ہیں کہ مہمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے میزبان مدعو کرے. آنے ہیں کہ نہیں آندے، یار تو منو کارڈ دیتا سی میں آواں، فون کیتا سی میں کنج آ جاندہ. یہ ماحول ہے کہ نہیں؟ معصوم امام زمانہ فرماتے ہیں کہ مہمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے میزبان مدعو کرے، اسے میزبان مدعو کرے. لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، میں امام زمانہ کو اگر کوئی نبی مدعو کرے تو میں وہاں جاتا ہوں، میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں. تو صاحبان محترم جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے. اللہ نے کہا تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آگے سے موسیٰ نے کہا ھذا عصائی، یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں بکریاں ہانکتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ آل محمد علیہ السلام کے ذکر میں بولنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. امہات الائمہ کی ذات کو بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے. تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مالک عصا ہے میرا، اس کے ساتھ شیخ صاحب میرے لکھو یار ہوتا اے کی یہ تیرے ہاتھ سے کی ہے؟ مالک عصا ہے. تے سوال بھی نہیں سی تے جواب بھی نہیں سی. لیکن آگے سے جناب موسیٰ نے کہا میں اس کے ساتھ بکریاں ہانکتا ہوں، درختوں کے پتے توڑتا ہوں، اس کی ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں. اب اللہ نے کہا موسیٰ میرا سوال تو اتنا ہی تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا مالک تو جانتا ہے مجھے اپنے عصا سے پیار ہے، مجھے اپنے عصا سے محبت ہے. یعنی جہاں محبت ہوتی ہے یہاں سوال سے زیادہ تقاضا کیا جاتا ہے. ایک سائل نے جناب امیر کائنات سے سوال کیا مولا ایک روٹی ملے گی. مولا نے کمبر سے کہا کمبر اسے روٹی دے. کہا مولا روٹی تو سامان میں ہے. مولا نے کہا سامان دے. اور اس نے کہا مولا وہ سامان تو ناکا پر ہے. مولا نے کہا ناکا دے. اور اس نے کہا مولا ناکا تو کتار میں ہے. اور مولا نے کہا کتار دے. اب جب لفظ کتار آئے فوراً کمبر نے رسی اس کی طرف پھینک دی. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کہہ دوں کہ میرے ہاتھ میں کتار ہے. مولا کہے تو بھی چلا جا. اب کمبر نے اس کے بعد سوال کیا، بس بات ختم کر رہا ہوں. کمبر نے اس کے بعد سوال کیا، کمبر نے سوال کیا مولا سوال تو اتنا تھا روٹی دے. روٹی دے دے تو بات ختم ہو جاتی. کہا کمبر تو نہیں جانتا اس نے سوال میرے اللہ کے نام پہ کیا تھا. تو نہیں جانتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. صاحبان محترم جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے مالک کسا کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کا شوہر ہے، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کا بابا ہے. سوال اتنا تھا جواب بھی اتنا تھا.
لیکن اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیء ولا فلک تدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذی هم تحت الکساء۔ اب اللہ سے جبریل نے پوچھا تھا مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ سوال تھا یہ کہ کون ہے؟ بتا دیتا فاطمہ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا بابا ہے۔ سوال ختم، جواب ختم۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے ان کی وجہ سے آسمان بنایا ہے، میں نے ان کی وجہ سے زمینیں بنائی ہے، میں نے ان کی وجہ سے سمندر چلائے ہیں، میں نے ان کی وجہ سے کشتی چلائی ہے، میں نے ان کی وجہ سے سورج کو نور بخشا ہے، میں نے ان کی وجہ سے چاند کو منور کیا ہے۔ اب جبریل نے کہا مالک سوال تو اتنا تھا کہ نیچے کون ہے، یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا جبریل تو نہیں جانتا، ان ہستیوں سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ بس عزادارو جتنے بھی فضائل پڑھے جائیں فضائل کم ہیں، جو مقدرت عصمت و طہارت شام سے آتی ہے۔ جنہوں نے ہائے حسین کا ہے، میں امام حسین کا ذاکر ہو کے دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو زواری و حسین نصیب فرمائے۔ عزادارو جس جگہ مجلس ہوتی ہے نا، پھوپھی اور بھتیجی فجر کی نماز وہاں پہ آتی ہے۔ اس طرح پانچواں امام فرماتا ہے کہ جہاں مجلس اعزا ہوتی، کوئی آئے نہ آئے، چار ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ ایک بی بی بقیہ سے چلتی ہے، ایک بی بی فاتح شام آتی ہے، اور ایک وہ بی بی آتی ہے جو حسین کے سینے کا سکون تھی، اور چوتھا ہے ان کا مہاری میرا مولا سجاد۔ میرا مولا محمد باقر فرماتا ہے جہاں مجلس ہوتی ہے نا، میرا بابا سجاد مجلس والے دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر آنے والے مومن کا شکریہ ادا کر کے کہتا ہے تجھے میرا سلام ہو، تو آج اس سے رونے آیا ہے جس کی لاش پہ اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ مولا سلامت رکھے، مولا تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے۔ بس دو جملے، اور جب مومن باواز بلند روتا ہے عزادارو، میرا مولا سجاد اس کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے تو نے علی اکبر دیکھا نہیں تھا، اتنا بلند رو رہا ہے، کاش تو نے علی اکبر دیکھا ہوتا تو پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ علی اکبر میرا کتنا حسین تھا۔ عزادارو ادھر مومن دعا کرتا ہے، ادھر صحیفہ سجادیہ کا خالق میرا مولا سجاد دعا کے لیے آمین کہتا ہے۔ پردے میں سے 4 سال کی معصومہ کہتی ہے اللہ میرے سجاد کی دعا کو قبول کر لے، اس نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ بس عزادارو مولا سلامت رکھے۔ آخر جملہ مصاحب کا نوکری میرے تمام ہو۔ عزادارو بیٹیوں کو باپ سے کوئی عجب پیار ہوتا ہے، کوئی عجیب قسم کا پیار تھا بی بی سکینہ کو مولا حسین کے ساتھ۔ عزادارو جب سارے مارے گئے، حسین ابن علی راہوار پہ سوار ہوا، راہوار سے کہا راہوار چلتا کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے تو بھی تھک گیا ہوگا، اب سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا حسین کی غربت کا واسطہ۔ عزاداران سید و شہداء، راہوار نے اشارہ کیا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ عزادارو جب حسین غریب نے دیکھا اور کچھ 4 سال کی بی بی تھی جو گھوڑے سے رو رو کے کہہ رہی تھی جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا، زوجنا میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے میری دادی نے چکیاں بھی اس کے پالا ہے۔ عزاداران سید و شہداء، عزادارو میرا مولا حسین نیچے آیا، منہ پہ ماتم کر حسین کی غربت کا واسطہ۔ عزادارو میرا مولا حسین نیچے آیا اور رو کے پاک بی بی کو اٹھا کے کہا سکینہ تو جانتی ہے میں نے تجھے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اے میرے مالک مجھے ایسی بیٹی عطا کر جیسی میرے نانا کو میری اماں عطا کی تھی، وہ مجھے ایسے پیار کرے جیسے میری اماں میرے نانا سے کرتی تھی۔ عزاداران سید و شہداء بی بی نے کہا بابا اگر تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا اب مجھ کو اپنے آپ سے جدا کیوں کر رہا ہے؟ کہا مالک نے کہا تھا اگر اتنے پیار والی بیٹی عطا کروں گا اور کیسے پتا چلے گا، اور تجھے میں اللہ سے محبت زیادہ ہے اور یا سکینہ سے محبت زیادہ ہے۔ عزادارو حسین نے کہا تھا
مالک تو دیکھ لینا، اور میں 4 سال کی سکینہ چھوڑ دوں گا اور میں تیری راہ میں آ جاؤں گا۔ عزادارو، پس میرے مولا حسین نے کہا اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر۔ آخر جملہ پڑھنے لگا ہوں، میری سکینہ پہ نیند طاری کر۔ عزادارو طاری کر کی ریا ختم نہ ہوئی تھی، عزادارو بی بی سکینہ سو گئی۔ حسین نے کہنا شروع کیا یا نور آئینی یا بندہ قلبی حفظت نومن نم یا بنیا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ سو جا، اور میرے دل کا چین سکینہ سو جا، اور تیرے بنا مجھے راحت نہیں ملتی سکینہ سو جا۔ عزادارو میرا مولا حسین میدان کی طرف گیا، عزادارو بی بی سوتی رہی۔ عزاداران سید و شہداء میرے مولا نے لشکر پہ حملہ کیا اور بی بی سوتی رہی۔ عزادارو ادھر سے سنان ابن عمش ملعون آیا، اس نے غریب حسین کے پہلو میں زور سے نیزہ مارا اور غریب زہرا زین پہ سمجھ نہ سکا۔ عزادارو ادھر سے سکینہ دوڑتی ہوئی میدان میں آئی، آگے شامی سے کہتی یا شامی حل رہی تابی، تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ کہتا ماں اس موقع کے تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اب دیکھنا جب بی بی سکینہ بی بی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم و ابی حسین ابن علی، اور میرے غریب باپ کا نام اور حسین ابن علی ہے۔ ایسے بے حیا نے کمان کے اندر تیر جوڑا اور جوڑ کے تیر زور سے مار کے کہتا ہے اور جس کو لگے گا اور تیرا بابا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین سیلم الذین ظلموا ایاہم